بانی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور سلام بھی بھیجو، محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ۔ جن کو جو درود شریف یاد ہے وہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ درود شریف پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جب آپ راستے میں سفر کریں، جب آپ راستے میں چلیں تو گانا نہ سنیں، آپ بنگالی گانا ہو یا فلمی گانا ہو، کسی طرح کی بھی گانا ہو، ایئر فون کے ذریعے سے آپ نہ سنیں، بلکہ راستے میں چلیں، بائک آپ چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ نبی پر درود شریف پڑھتے ہوئے بائک کی سواری کریں، راستے میں چلیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نوری فرشتے سیاحین فی الارض کا لفظ آیا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ کے نوری فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں۔ جس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا وہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا ہے، یعنی آپ کا بھی نام اور آپ کے ابا جان کا بھی نام کہاں لیا جاتا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ اپنی زندگی کو اس طرح پاکیزہ بنائیے، صرف ایسا نہیں کہ یہاں آئے ہیں تو ہم صرف ایک پاکیزہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سبحان اللہ درود شریف پڑھ رہے، نہیں، آپ راستے میں چلیں درود شریف پڑھیں، رات کو بستر پہ آپ جائیں اپنے بستر کو پاک صاف رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے حقانی وظیفہ کو پڑھتے ہوئے آپ نیند کے آغوش میں جب چلے جائیں گے قسمت جاگے گی، قسمت بیدار ہو جائے گی اور درود پاک کی برکت سے کسی نہ کسی دن آپ کو اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا، اور یہ سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی قسمت ہے، اس کی خوش نصیبی ہے کہ کسی نہ کسی دن آقا ہمارے خام میں تشریف لائے۔ تو محبت کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں، اب حقانی درود شریف یاد ہے حقانی درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھیں، درود غوثیہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، جو درود شریف یاد ہے محبت سے پڑھیں، کٹی سائز نہ کریں، اختلافات پیدا نہ کریں، بس اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے درود و سلام کو ہمارے نبی سنتے بھی ہیں اور سن کر سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ بس محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ کچھ سننے سنانے سے پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاء امتہ اجمعین کما صلیت و سلمت و بارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، یہ رمضان کے بعد یہ میری پہلی مجلس ہے چاکداش کی جہاں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بڑے خوش نصیب ہے، خاص کر کے ان نوجوانوں کا میں دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، قابل تعریف ہے، تعریف کے لائق ہیں اور حوصلہ بڑھانی چاہیے۔ جو اچھا کام کرے، قرآن پاک ایک مفہوم ہے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کسی کو حوصلہ مت توڑا کیجیے، کسی کا حوصلہ کمزور مت کیا کیجیے۔ تو بڑے مبارکبادی کے لائق ہیں حقانی انجمن چاکدہ کی وہ نوجوان جنہوں نے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد یہ عالی شان ہر سال کی طرح اس سال اس میدان میں ان سے کل مجلس کا انتظام و اہتمام کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کو اور زیادہ اور دوسرے نوجوان کو بھی اس میں شریک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ ہم مسلمانوں کو نیک کام کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی اسی کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس، زندگی اسی کی ہے کہ جس کا زمانہ کرے افسوس، ورنہ
دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے، دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے، مگر ان کی زندگی قابل رشک زندگی ہے، جو اس دھرتی کے اوپر کچھ اچھا کام کر کے چلا جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو دنیا اس کے نام کو یاد رکھتی ہے، دنیا اس کو اچھا کہتی ہے کہ فلاں شخص کتنا اچھا تھا جو نیک کام کرتا تھا، اور نیک کام کی تلقین بھی کیا کرتا تھا، رغبت بھی دلایا کرتا تھا کہ آؤ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو حقانی مجلس میں تشریف لے آؤ، اگر تم ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو حقانی مجلس میں تم تشریف لاؤ، یہی ان کا لکش، یہی ان کا ایم ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رہوں گا، کوشش یہ کروں گا کہ آپ کی دل و دماغ میں اچھی اچھی باتیں آپ کے دل و دماغ میں اترے، اور اس پہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس عرس کل یہ صرف ایک فرمالٹی نبھانے کے لیے مجلس نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ آئے قرمہ کھا لیں گے، بس تھوڑی دیر عالم دین کی تقریر سن لیں گے، ہم چلے جائیں گے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس مجلس عرس کل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی دین بھی سنوارا جائے، اپنی دنیا بھی سنوارا جائے، اور اپنی آخرت بھی سنوارا جائے۔ جو علماء کرام جو بیان کرتے ہیں ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے، میرے مرشد نے جو راستہ بتایا ہے ان راستوں پہ چلا جائے، تب جا کر کے آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آج دیکھ لیں آپ، حالات اتنے خراب ہو چکے کہ ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، مذہب اسلام پر قائم نہ رہنے کے لیے طرح طرح کے شیطانی حربے، شیطانی پلاننگیں کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کیا جائے۔ کبھی اذان کی پابندی کی بات کی جاتی ہے، کبھی داڑھی اور ٹوپی بھی سیاست کی جاتی ہے، ہر طرح سے مذہب اسلام کے ماننے والوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مگر واہ رے مسلمان، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے مسلمانوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کچھ رہے یا نہ رہے نبی کا دیا ہوا ایمان رہ جائے۔ اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر دنیا سے گیا ہے ایمان کے ساتھ، اگر وہ چلا گیا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا، مگر مرنا تو مومن ہو کے مرنا، مرنا تو مومن ہو کے مرنا۔ یہ مجلس عرس کل صرف اور آپ کو اسلام کی باتیں، اسلام کی راہ پہ چلنے کی باتیں آپ کو بتایا کرتا ہے، نہ ادھر کی بات کرتا ہے، نہ ادھر کی بات کرتا ہے، مدینے والے کی بات کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آج اس مجلس میں آپ کو انشاءاللہ العزیز سننی ہے عرس کل مجلس میں ہوتا کیا ہے۔ سننا ضروری ہے کہ نہیں بولے آپ؟ عرس کل مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے اول نمبر اس بات کو آپ سمجھ میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار، چونکہ ماہ رمضان کا روزہ ظاہری طور سے باطنی طور سے تندرست ہو جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم صحت و تندرستی چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو، مگر ظاہری اعتبار سے انسان تھوڑی دیر کے لیے کمزور ہو جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے بڑی صحت مندی عطا فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار نعت شریف پیش کر دیں آپ کے سامنے تاکہ ایک ماحول بن جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز نماز کے بعد، پہلے تو نماز ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ نماز فرض ہے، اب اس کے بعد نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ حقانی وظیفہ کو پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں حدیث کی روشنی میں جو سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے اس مجلس عرس کل میں جو وظیفہ کو آپ نے اپنے مریدوں سے اور سارے مسلمانوں سے جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وظیفہ کو پڑھا کرو، وظیفہ کو پڑھنے سے کیا ترقی ملے گی اور کیا کامیابی ملے گی، وظیفہ کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزیز وہ سب بھی باتیں ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا ولیوم کو بڑھائیں آپ، تاکہ میری آواز کو ایسی بیٹھی ہوئی سفر کر کے آتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ولیوم کی آواز رکھیں انشاءاللہ عزیز۔ میں نعت شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نعت شریف پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے بولے؟ آواز ہے آپ کی؟ دیکھیے اگر کوئی مسلمان نبی کی تعظیم اور نبی کا ادب سے چڑھتا ہے، وہ مسلمان
وہ مسلمان نہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر میرے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. یہ سورہ فتح کی آیت ربانی ہے. تم میرے نبی کی تعظیم کرو. تعظیم نبی کی فرض عین ہے، فرض عین ہے. اگر ایک طرف بندہ نماز پڑھے اور دوسری طرف نبی کی تعریف کو سننے کے بعد اس کے چہرے پیلے پڑ جائے، چہرے مرجھا جائے، تو سمجھو وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ وہ منافق ہے. وہ منافق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما، دنیا کہتی ہے کہ حقانی مجلس میں نبی کی بات نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ پہلے نبی کی بات کروں، اس کے بعد ولی نے ہمیں کیا دیا ہے وہ کیا، پہلے نبی کی بات. اسی لیے ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی کے صدقے سے ملا. اس کے صدقے سے ملا. بولیں آپ کسی بھی مسلک، کسی بھی جماعت، کسی بھی پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں، چاہے بڑا مفتی کیوں نہیں ہو، کہ تجھے نماز ملی کس کے ذریعے سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. رمضان ملا تو کس کے ذریعے سے؟ میرے آقا کے ذریعے سے. روزہ ملا تو کس کے ذریعے سے؟ میرے آقا کے ذریعے سے. قرآن ملا تو کس کے ذریعے سے؟ میرے آقا کے وسیلے اور ذریعے سے. رب رحمان ملا تو کس کے ذریعے سے؟ میرے آقا کے ذریعے سے. میرے والد نے ایک نصیحت کی، تم اسٹیج پہ جانا، مجلس پہ جانا، کسی بھی مسلمان کی برائی نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ نبی کی تعریف بیان کرنا. کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ تم جب نبی کی تعریف کرو گے تو نبی کی شان تمہاری تعریف کرنے سے اونچی نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری شان اونچی ہو جائے گی. تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام اونچا ہو جائے گا. اس لیے کہ تم نبی کی تعریف بیان کرو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ اونچا کر دیا. حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان سنو. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کی بات کو، خدا کی ذات، اللہ کے فرمان کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث کہتے بات کو. امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں حدیث بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا. کہو سبحان اللہ. ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب جب اذان میں میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا. جب تکبیر میں جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا. تشہد میں پڑھتے ہیں تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، آواز ہے آپ کی، محمدن عبدہ، آواز سے پڑھے ہو، عبدہ ورسولہ. یہ یہاں پر جو حقانی مجلس ہو رہی ہے، یہاں جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہو، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. حقانی انجمن چاکتا کے نوجوانوں نے مجلس سجائی، سارے مسلمانوں کو دعوت کروائی، اور اسی مجلس میں لوگ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ کا ورد کر رہے تھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ قل ھو اللہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ رہے تھے. یہ زمین قرآن کہتا ہے یوم الدین
تحدث اخبارها، بے شک قیامت کے دن یہ زمین خبریں سنائیں گی۔ اس سرزمین کے اوپر کس نے زنا کیا، کس نے ریپ کیا، کس نے قتل کیا، یہ سب زمین قیامت کے دن گواہی پیش کرے گی، اور یہ بھی گواہی پیش کرے گی کہ اس سرزمین کے اوپر اللہ کے بندوں نے سجدہ کیا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں نے نمازیں پڑھی تھی، اللہ کے بندوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، اللہ کے بندوں نے اچھا کام کیا تھا، یہ زمین قیامت کے دن گواہی پیش کرے گی۔ تو محبت سے کہو میرے ساتھ مل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کہیں پہ شیطانی آواز کی گونج ہوتی ہے، کہیں پہ سمجھ رہے ہو، کہیں پہ شیطانی آواز کی گونج ہوتی ہے، کہیں پہ رحمانی آواز کی صدائیں بلند ہوتی ہے، کہیں سے شیطان خوش ہوتا ہے اور کہیں سے رحمان خوش ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم زمین کے اوپر یاد کرو گے میں تجھے آسمان کے اوپر یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے انسانوں کی بھیڑ میں، لوگوں کے بھیڑ میں، حقانی مجلس میں، لوگوں کے مجمع میں تم مجھے یاد کرو گے، بھیڑوں میں یاد کرو گے، میں تجھے فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو آپ کا چرچا کون کر رہا ہے؟ بولیے کون کر رہا ہے؟ آواز ہے آپ کی ذرا سے بھائی، سیوئی نہیں کھائیں گا؟ لچھا سیوئی کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ بولے آپ حضرت محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ارے مسلمان میٹھا ہوتا ہے اسی لیے میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کبھی اپنے مزاج کو کھٹا مت کیا کرو، زندگی گزارو تو میٹھے پن سے گزارے۔ ارے کتنا زندگی جی لو گے؟ 50 سال، 60 سال، زیادہ زیادہ 70 سال، 60 سال، 65 سال کی قیامت کی نشانی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کی جو عمریں جو ہے نا گھٹ جائیں گی، چھوٹی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو بس چھوٹی سی زندگی ہنس کے گزارے۔ محبت سے کہو، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اب زیادہ ہنسنا بھی نہیں ہے، زیادہ کبھی کبھی مسکرا کے دیا کرو، اب زیادہ ہنسنا بھی نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ زیادہ ہنسنے سے کیا بولو؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ 10 بجے میرا 10 بجے جو کاٹا ہے، 10 بجے کا تقریر میری ختم ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ 10 سے لے کر میں نے اب مزاج بنا لیا ہے، کمیٹی کے افراد، میرے بزرگ جتنا وقت مجھے دیں گے اتنا ہی وقت میں ہم تقریر کریں گے اور اس کے بعد تقریر ختم کر دیں گے، اس لیے کہ طوفان نو لانے سے چشم فائدہ ہی کیا ہے؟ 2 اشک ہی بہت ہے، 2 قطرہ ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کر جائے۔ کیا کر جائے بولیے؟ اگر کچھ اثر کر جائے، یہی میرے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ رات بھر تقریر ہوتے رہے اور عمل نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، ثواب ملے گا مگر کوئی فائدہ نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ میں، 5 منٹ میں نبی کی نعت شریف، نبی کی بارگاہ میں ہم کچھ اشعار پیش کر دیں، اس لیے کہ نبی کی نعت اپنے بچوں کو سکھایا کرو۔ آج چھوٹا چھوٹا بچہ، میں بہار کا رہنے والا ہوں، بہار بنگال سے بہت نزدیک ہے، قریب ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا، نہیں تو بڑی مشکل تھا میرے لیے۔ یہ میرے مرشد اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا فیضان کہیں کہ آپ کے ساتھ اور اس دربار کے ساتھ میں ایڈجسٹ ہو گیا، نہیں تو بہار کے لوگ زیادہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے کہیں کہیں، مگر سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے، میرے مرشد کامل کا فیضان ہے۔ یہ گنہگار، یہ ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور میرے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا نگاہ کرم ہے کہ تو نے ساری دنیا گھوم لی ہے، اب میری بارگاہ میں آؤ۔ کہو سبحان اللہ۔ اب میری بارگاہ میں آؤ اور اس پلیٹ فارم سے اور اس سرزمین سے، اس بارگاہ سے مذہب اسلام کا پیغام پہنچاؤ، میرے مرشد کا پیغام پہنچاؤ۔ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔
میں بہترین لوگ کون ہے؟ جو لوگوں کو بولے آپ دولت ہے، دولت کے ذریعے سے فائدہ کسی کو پہنچاؤ، علم ہے، عقل و شعور ہے تو عقل و شعور کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ، طاقت ہے تو کسی کمزور کی مدد کرو، دولت ہے تو کسی بیواؤں یتیموں کی مدد کرو، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب عزیزان محترم، اس حدیث رسول کے فرمان کے مطابق ذرا جائزہ لیں، کہیں زبان سے کسی کو ہم تکلیف تو نہ پہنچا رہے ہیں، ان ہاتھ سے کہیں کسی انسان اور کسی مسلمان کو تکلیف تو نہ پہنچا رہے، اسی لیے کہ اگر اپنی زبان سے، اگر اپنی کردار و فطرت سے کسی بھی انسان اور کسی بھی مسلمان کو اگر آپ تکلیف پہنچائیں گے، حدیث رسول کی روشنی میں آپ بہتر مسلمان نہیں ہو سکتے، چاہے لاکھ نمازیں پڑھو، چاہے لاکھ وظیفہ پڑھو، چاہے لاکھ ڈھنڈورا پیٹو کہ ہم مسلمان ہیں، تم سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سچے پکا مسلمان وہ ہے، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ایک انسان، ایک مسلمان بچے رہے، وہی اچھا مسلمان ہے، وہی اچھا مسلمان ہے۔ تو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، تو آپ صدقہ بھی سنتے رہیے اور میرے نبی کی نعت بھی سنتے رہیے۔ اپنے بچوں کو نعت شریف سکھاؤ، جب اپنے بچوں کو نعت شریف سکھائیں گے نا آپ، تو آپ کا بچہ بنگالی گانا نہیں سنے گا، گانا آپ جانتے ہیں کل تک پہلے محمد رفیع کی آواز گونجا کرتی تھی، ایسے ایسے گانے سنتا اور ایسے ایسے گانے جناب، اگر اس گانے کو بندہ گا لے گا مسلمان تو اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے وہ ہے نا، رنگ تیرا دیکھ کے روپ تیرا دیکھ کے قدرت بھی حیران ہے، بولو استغفر اللہ۔ یہ سب باتیں نہیں ہوتی ہے جناب ایمان بچانے کی، ایمان بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ مفتی شریف الحق نے باضابطہ طور سے گانے کے لسٹ بنائی کہ کون کون سے گانا اگر گا لے گا تو مسلمان اسلام سے نکل جائے گا، اگر بیوی والا ہے تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، بیوی اس کے نکاح سے، بولو اس کی بیوی اس کی نکاح سے نکل جائے گی۔ چونکہ اب اس طرف نہیں جانا ہے مجھے، بس آپ کو اشارہ کر دیا ہوں کہ گانا باجا سے بچیں آپ، بولے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا محبت رسول اللہ کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں روشنی کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے اے نبی، تو ہے خدا کے واسطے، تو ہے خدا کے واسطے۔ یہ زبان گالی گلوچ کے لیے نہیں عطا کیے گئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے زبان عطا کیے گئے، کہو سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار آپ کو ہم سنائیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب اس کے بعد پھر میں آپ کو حقانی وظیفہ ہم آپ کو پورے حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی تقریر میں، تاکہ یہاں کے محلے کے رہنے والے یہ جان لیں کہ عرس کل مجلس میں ہوتا کیا ہے، کہ یہ سبحان اللہ۔ تو محبت سے ایک مرتبہ نعت شریف سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ آواز ہے نہیں سننا چاہتے؟ ارے آواز تو کچھ بولو، ابھی کہیں آ جائیں پرائم منسٹر بول لو، سی ایم آ جائے بنگال کی، مت پوچھئے، سب سے زیادہ مسلمان اچھلتا، سب سے زیادہ آج کا مسلمان، ہنسیے مت ذرا سا میری بات کو، سب سے زیادہ آج کا مسلمان اور سب سے زیادہ ٹینشن میں مسلمان ہی رہتا ہے، یہ بیٹھے گا کہ وہ بیٹھے گا، میں اشارہ دے رہا ہوں، یہ اس کی حکومت آئے گی، ہم تو سرکار بولتے ہی نہیں، اسی لیے کہ سرکار جو ہے نا میرے سرکار ہی کی سرکار ہے، اور کسی کی سرکار، ہم اپنے نبی کو ہی یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ، ساری کائنات کے سردار، ساری کائنات کے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو ایسی سرکار جس کو آپ بول رہے ہو 5 سال کے لیے آئے گا، 5 سال کے لیے 5 سال کے لیے چلا جائے گا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کل بھی
آج بھی اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے نبی کی شان و عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، بلکہ گھٹانے والا خود ہی گھٹ گیا جناب۔ اس لیے کہ وہ نبی جب اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی اشارہ کر دے، بخاری شریف کی حدیث ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ وہ نبی اشارہ کر دیں، ابو جہل کی بد مٹھیوں کی کنکریوں سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو عزیزان محترم، جس نبی کی شہادت جو ہے، رسالت کی شہادت کنکری دے، تو اس ذات کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان کی شان و عظمت کو۔ اسی لیے جب بھی بیان کرنا ہے اپنے نبی کی شان بیان کرو، کہو سبحان اللہ۔ اپنے نبی کا مرتبہ بیان کرو۔ جب تم نبی کی شان و عظمت کو بیان کرو گے، اللہ تمہاری شان کو اونچا کر دے گا۔ بس محبت سے آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بس میں ایسا نعت شریف پڑھوں گا تاکہ آپ میری بھاشا کو، میرے اشعار کو آپ سمجھ لیں گے۔ آپ محبت سے آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتی اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار کرنا۔ کس کو نبی کا دیدار چاہیے؟ محبت سے کہیے، سب کو چاہیے۔ عزیزان محترم، یہی تو دکھانا ہے دنیا والوں کو کہ اذان کاچھی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا کری آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ قبر اندھیری ہوگی، قبر کیا ہوگی؟ قبر کیا ہوگی؟ یہ عرس کل مجلس قبر کو یاد کرنے والی مجلس ہے۔ چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آ۔ امام ترمذی نے ایک حدیث کی تخریج فرمائی کہ قبر ہمیشہ پکارتی ہے، انا بیت الغربت ہے، انا بیت الغربت ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ مگر یاد رکھیے مسلمانوں، جو مسلمان پنج وقتہ نماز پڑھ کے جاتا ہے قبر میں، تو قبر میں کیڑے نہیں
آتے، قبر میں کیڑے نہیں آتے، مکوڑے نہیں آتے، بچھو کا گھر وہ نہیں رہتا، وہ قبر جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ جب میرے سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا، تیسرا سوال ہوتا ہے نا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ جو نورانی چہرے والے جو نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ بندہ ہوگا مومن، بندہ ہوگا عاشق رسول، تو وہ کہے گا ہوگا یا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ نہیں، یہ اللہ کے، یہ تو اللہ کے رسول ہے، مگر قبر ہوگی اندھیری۔ شعر ملاحظہ کریں آپ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ آمین کہیں، کیا کہیں؟ آمین کہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا، بندہ صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوگا کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ جتنا لینا مشکل ہو جائے گا، ویسے ہی ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے تو مذہب اسلام سے، اس پہ موت دے، مذہب اسلام پہ موت دے۔ شعر ملاحظہ کریں آپ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیجئے، ہم سب مجرم ہیں، سرکار کی بارگاہ کا ہم سب کیا ہے؟ بولیے، ہم سب مجرم ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں سب سے پاک ہوں، اسی لیے کہ سب سے پاک میرا اللہ ہے۔ سب سے پاک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اور ان کی عطا سے میرے رسول بے عیب ہے، پاک ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت حسان ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ آج تک آپ کے جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ایسے حسین و جمیل تھے میرے آقا، کہو سبحان اللہ، ایسے حسین و جمیل تھے۔ جواہر البیان ایک کتاب کا نام ہے۔ میرے آقا کا چہرہ اتنا چمکدار، اتنا روشن تھا کہ جب گیسوئے مبارک کو، جو ہے نا یہ چول شریف کہیں، گیسو کہیں، گیسو کہتے ہیں فارسی میں بال کو، چول کو، یہ گیسوئے مبارک جو اپنی پیشانی سے ہٹا لیتے، اٹھا لیتے، صحابہ فرماتے ہیں جو معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی چراغ چمک رہا ہے، کوئی چراغ چمک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام نے جب میرے آقا کا چہرہ دیکھا، فیس دیکھا، فرسٹ ٹائم دیکھا، پکار اٹھے ان وجہہ لیس بوجہی کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا نہیں، اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ پتہ کیا چلا؟ میرے نبی
کا چہرہ ایسا کہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہم سب مجرم ہیں, ہم سب مجرم ہیں. کس کے مجرم ہیں؟ سرکار کی بارگاہ کے مجرم ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے حبیب اگر مسلمان مومن اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو بخشش کے لیے تیری بارگاہ جاؤ کیا تیری بارگاہ میں آ جائے اور نبی اس کے لیے استغفار کرے. جب نبی اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا پاؤ گے. کہو سبحان اللہ. سب سے زیادہ ایک واقعہ سننا چاہتے محبت سے کہو سبحان اللہ. ایک شخص بدوی ایک عربی جب یہ آیت ربانی ان کے کانوں سے ٹکرائی تو مدینے پاک کی طرف دوڑا کیا. اور جب مدینے پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو اسے معلوم ہو گیا کہ حضور کا وصال ہوئے 3 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے. قبر انور کے پاس گئے. وہ شخص قبر انور کے پاس گیا اٹھا کر سر پہ مارنا شروع کر دیا اور فرتے محبت سے یہ کہنا شروع کر دیا یا رسول اللہ, اللہ کی اس آیت کو سن کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ ہی رخصت ہو گئے. آپ ہی رخصت ہو گئے. اللہ کی یہ آیت ربانی سن کے آیا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے, گناہ کر بیٹھے تو بخشش کے لیے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں. یا رسول اللہ آپ ہی چلے گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قبر انور سے آواز آتی ہے اے عربی جا تیری بخشش ہو گئی. اے عربی جا تیری کیا ہو گئی؟ اے عربی جا تیری بخشش ہو گئی. بندہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ وہ آقا کیا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہے میری آنکھوں سے چھپ جانے والے. کہو سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی, آواز سے بولو, ہمارے نبی ہمارا اللہ بھی زندہ, ہمارا اللہ بھی. اپنے عقیدے کو کھل کے بیان کیا کرو. اسی لیے کہ نبی کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے مگر قرآن نے اسے کہا وما ہم بمومنین. یہ مومن نہیں. جب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا مومن نہیں, کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جب الگ ہوتے تھے منافقین تو نبی کا استہزاء بھی کرتے تھے, نبی کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا وما ہم بمومنین, یہ مومن نہیں. تو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا بشر نہ کہے, وہ مومن. جو نبی کو مردہ نہ کہے وہ مومن. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک و صاف جانتا ہے, وہی مومن ہوتا ہے. اس لیے کہ محمد کے معنی ہوتے ہیں بے عیب. یہ سبحان اللہ. محمد کے معنی کیا ہوئے؟ محمد کے معنی وہ ہے وہ ذات جس کی اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی ہو, جس کی اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی ہو. تو محمد کے معنی ہوتے ہیں بے عیب. تو جس نے محمد الرسول اللہ کے اندر عیب نکالا وہ مومن نہیں. تو حقانی کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ بھی زندہ, نبی بھی زندہ, ولی بھی زندہ, شہید بھی زندہ. اے حقانیوں میرے ساتھ ذرا ہاتھ اٹھا لو, زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ. زندہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ رکھیے, ہاتھ رکھیے. الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے, نیتا جی کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ تو سب ہاتھ اٹھا دے گا, فتوا نہیں لگائے گا. ٹی ایم سی کا نیتا آ جائے گا, سی ایم آ جائے گا, اس کی رسپیکٹ کے لیے سب کے سب کھڑا ہو جائے. کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو, ارے بولو جلدی سے. ارے اس کے رسپیکٹ کے لیے, اس کی تعظیم کے لیے کسی بھی
بھی جماعت کا مولوی ہو سی ایم کی تعظیم کے لیے جب کھڑے ہو سکتے ہو تو اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے ہو؟ کہو سبحان اللہ، کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہو؟ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، جھگڑا مت کیا کرو، کسی بھی مدے پہ جھگڑا، ایک رہو، کہو سبحان اللہ، ایک رہو، نیک بنو، سچے مسلمان بنو، یہی حقانی انجمن کا پیغام ہے۔ حقانی انجمن کا کوئی مولوی اگر آپ کے ساتھ بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، ٹی ایم سی کانگریس کی طرح توڑتا ہے سماج کو، ایسے لوگوں کو مت بلانا، کہو سبحان اللہ۔ میرے اذان کاچی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی شفیع الامم ہے، کہو سبحان اللہ، نبی شفیع معظم ہیں، میرے نبی شفاعت کرنے والے ہیں، کہو سبحان اللہ، میرے نبی دافع بلا ہے، یہی اذان کاچی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ کسی کو دیکھ کے آئے نہیں، اذان کاچی کا نام سن کے تو آئے نہیں، ارے بولو نا سبحان اللہ۔ ہم کو اور آپ کو کس سے مطلب ہے؟ اپنے مرشد سے مطلب ہے، کہو سبحان اللہ، انہی سے مطلب رکھو، اس لیے کہ جو ولی سے مطلب رکھتا ہے، امام مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ولی سے محبت کرتا ہے، اس کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے، کہو سبحان اللہ، اس کی زندگی کیا کرتا ہے؟ بولو، اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے سنیے، آواز بیٹھ گئی تقریر کرتے کرتے، مگر سنیے محبت سے، کہو سبحان اللہ۔ اچھا، یہ چاند میں جو روشنی ہے اس کے صدقے سے ہے، بولو، میرے نبی کے صدقے سے چاند میں روشنی، کہو نا سبحان اللہ۔ شاعر کیا کہتا ہے سنیے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اسی در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اسی در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابری ہر دکھی کی دوا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر وقت کو، اے اللہ جب موت کا آخری وقت ہو اس وقت نبی کا دیدار ہو جائے، آمین ثم آمین۔ محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ باتیں اچھی لگ رہی ہیں آپ حضرات؟ باتیں اچھی لگ رہی ہیں نا؟ یہ مجلس سے عرس کوئی وہی کروا سکتا ہے۔ میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ میں نے قرآن پاک کی جو آیت ربانی کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ آیت ربانی کا شان نزول کیا ہے؟ مکمل آیت ہے۔ اس شان نزول اس آیت ربانی کا کیا ہے؟ ایک انصاری نوجوان تھا، ایک انصاری نوجوان اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی کرتا تھا، بڑے بڑے کرائم، بڑے بڑے گناہ کرتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ایک ایسا نوجوان ہے جو آپ کے پیچھے نماز ہی پڑھتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص دیکھنا، یہ نماز ایک نہ ایک دن اس نوجوان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے گی، بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے گی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، کچھ ہی دن گزرے تھے، چند ہی دن گزرے تھے کہ نماز کی برکت سے وہ نوجوان ساری گناہوں
گناہوں سے توبہ کر لیے. سبحان اللہ. سارے گناہوں سے توبہ کر لیے. اسی لیے قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے. میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ میں قرآنی پیغام کو پہنچا رہا ہوں. اگر تم مسلمان ہو تو نمازی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ نمازی بن جاؤ. جب تم نماز پڑھو گے اللہ بھی تجھ سے راضی، رسول اللہ بھی تجھ سے راضی، اور میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. یہ کھمبا بولتا ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کھمبا ہے، پیلر ہے، یہی بنیاد ہے نماز. من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. من ترکہا فقط ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اب مجھے بتاؤ، چاہے وہ کسی بھی پیر کا دامن تھامے ہوا ہے، مجھے بتاؤ اگر تم نے نماز کو چھوڑ دی گویا تم نے دین کو ڈھا دیا. کس کو ڈھایا؟ بولو. دین کو ڈھا دیا. ہو گیا آزاد ہو گئے شیطان. توجہ کے ساتھ سنیں یہ جملہ، آزاد ہو گیا شیطان. آزاد ہو گیا، بولو جلدی سے، آزاد ہو گیا شیطان. مسجدیں ہو گئی ویران، الماری میں بند ہو گئے قرآن. گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان، چونکہ رخصت ہو گیا رمضان. واہ رمضانی مسلمان، واہ رمضانی مسلمان. بس رمضان تک نماز، 30 دن تک. مت پوچھئے، مسواک، اتنا بڑا بڑا مسواک لے کے گھوم رہا ہے نوجوان، اور خاص کر کے شام کے ٹائم تو مت پوچھئے، لمبی ٹوپی گول ٹوپی پورا ایک دم. مت پوچھئے، ایسا لگ رہا ہے کہ سچا مسلمان ہے. ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ. مگر وجہ کیا ہے مسلمان؟ ایک چاند کو دیکھتے ہو تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، چاند کو دیکھتے ہو تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا واہ رمضانی مسلمان. میں نے کیا بولا؟ واہ. آج کے بعد یہ سیکھنا، رمضانی مسلمان اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو آپ ان سے کہنا تم رمضانی مسلمان ہو. اور جو بندہ زندگی کی آخری سانس تک نماز پڑھتا ہے وہ رمضانی مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ پکا سچا پکا مسلمان ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز فرض، زندگی بھر نماز فرض ہے. جس طرح سے ماہ رمضان میں نماز فرض، اسی طرح سے زندگی بھر نماز فرض. صرف فرق اتنا ہے، نفل پڑھو گے رمضان میں تو فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا صرف فضیلت کے اعتبار. مگر نماز ایک مسلمان پہ زندگی کی آخری سانس تک فرض ہے. کتابوں میں آتا ہے اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے نماز پڑھو. ایسی جگہ پہنچے ہو قبلہ کدھر ہے کہ ادھر ہے، نیت کر لو قبلہ ادھر ہے، تمہاری نماز تمہاری کیا ہو جائے گی؟ تمہاری نماز ہو جائے گی. میرے مرشد اذان کاشی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہیں نمازی بننا ہے تو زندگی بھر نمازی بننا ہے. بولو نا سبحان اللہ. زندگی بھر نمازی بننا ہے، صرف رمضان کا نمازی نہیں، زندگی بھر نماز پڑھنا ہے. بولو انشاءاللہ ہم زندگی بھر نماز پڑھائیں گے نماز. بولو نا. اسی لیے کہ شیطان آزاد ہو گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب چاند رات آتی ہے تو وہ شیاطین جو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اسے کھول دیا جاتا ہے. اب جو رمضان بھر جو نیکیوں کو جو آپ سمیٹے تھے شیطان کو جلن ہوتی ہے. رمضان میں جو نیکیوں کا سمیٹا تھا جلدی سے جلدی اس کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اسی لیے ہوشیار رہیے، ساودھان. اسی لیے کہ ہمارا کون دشمن ہے؟ بولیے. ہمارا سب سے بڑا دشمن جس نے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، تو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بولیے شیطان.
نماز سے کون روکتا ہے؟ شیطان۔ مجلس میں آنے سے کون روکتا ہے؟ شیطان۔ وظیفہ پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ بولو شیطان۔ تو سب سے بڑا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اسی لیے ہوشیار رہیے، ساودھان رہیے اور نماز کا انتظام و اہتمام کیجیے گا انشاءاللہ۔ بولیے ارے ابا نماز پڑھے گا تب نہ بیٹا نماز پڑھے گا، بولیے بولیے ماں نماز پڑھے گی تب نہ بیٹی نماز پڑھے گی۔ بڑکا نماز بولتے ہو لڑکا بگڑ گیا، سب سے پہلے بڑکا بگڑ گیا، بڑکا بگڑا ہے تب لڑکا بگڑا ہے۔ اسی لیے اس مجلس کا سندیش، اس مجلس کا پیغام نہ آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے ہے بلکہ اس مجلس کا یہی پیغام ہے، اے مسلمانوں تم دنیا کی جھنجھٹ میں نہ رہو، کس کی حکومت آئے گی، کون کرسی پہ بیٹھے گا، اس زمین کا مالک میرا اللہ ہے۔ بولو ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو میرا اللہ، اس زمین کا مالک میرا اللہ، کرسی کا مالک میرا اللہ۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے حبیب اے نبی کہہ دیجئے دنیا والوں سے کہ ملک کا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ کون؟ بادشاہ کون؟ بادشاہ میرا اللہ ہے۔ اگر تم نے کسی دنیا داروں کو بادشاہ مان لیا تم اسلام سے نکل جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے تم؟ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہی چاہتا ہے کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ اگر دنیا ذلیل کسی انسان کو کرنا چاہے، کوئی انسان کو ذلیل کر سکتا نہیں۔ جسے خدا عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل کر سکتا نہیں۔ تو عزت والا کام کریں گے انشاءاللہ، ہمیں عزت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھو گے تو عزت ملے گی۔ نبی کی سنت کو چہرے سبحان اللہ بولو جلدی سے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ بولو اسے داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت ہے نا جی؟ بولو اے نوجوانوں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی قوم آباد ہے جس کو پنجابی سے بولیے نہ وہ خدا کو مانتی ہے وہ قوم، مگر اپنے سر پہ اپنے مذہب کے مطابق پگڑی، چہرے پہ نوجوان ہے اس کو دیکھو پگڑی سر پہ، نوجوان ہے اس کے چہرے پہ داڑھی، مگر وارے مسلمان جس کا نبی یہ فرمائے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ادب سے میں ان ضعیفوں سے کہنا چاہوں گا کہ اب داڑھی چھلا چھلا کر نبی کی سنت کو نالیوں میں کب تلک بہاؤ گے؟ اب بھی وقت ہے، کل قبر میں نبی کو چہرہ دکھانا ہے۔ کہیں نبی نے چہرہ پھیر لیا اور کہا تم صرف میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور میری سنت کو چھلا چھلا کر نالیوں میں بہایا کرتے تھے، کہیں نبی نے چہرہ پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کو چہرہ دکھانا ہے کہ نہیں؟ بولو ارے تو سنتوں والی چہرہ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ میں ان ضعیفوں سے کہنا چاہوں گا ابا چچا تو نبی کی سنت کو سجا لیجئے۔ بولو انشاءاللہ سجائیں گے، انشاءاللہ بولو سجائیں گے، نبی کی سنت کو سجائیں گے، اسی لیے کہ ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ اگر یہاں پر ایک نوجوان، ایک ضعیف انسان بھی اگر چہرے پہ نبی کی سنت کو سجا لیا، میں سمجھوں گا کہ حقانی انجمن چاکدہ کے نوجوانوں نے حق ادا کر دیا۔ کہو سبحان اللہ، حق ادا کر دیا مجلس کا۔ اسی لیے کہ یہ مجلس عرس کل سماج میں اگر سودی کاروبار یہ سب پھیل چکے ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مجلس عرس کل کیا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک حدیث سنا دے رہے ہیں سود کے حوالے سے، پہلے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ٹائم ہے نہیں جی، 10 نہیں بجا ہے، 10 نہیں بجا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک حدیث سناتے ہیں حضرت، پہلے محبت سے ہاتھ اٹھا کہیں سبحان اللہ۔
اسی لیے کہ ابھی 1 مہینہ آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، ہوشیار رہیے. اور بنگال میں مسکورام تو آ ہی رہا ہے، سمجھ ہی رہے ہیں. اللہ بولیے. عزیزان محترم، ایمان کو بچائیے گا نا، بولو انشاءاللہ. زمین ہل جائے، پہاڑ ہل جائے، مگر مسلمان مذہب اسلام میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. جس شخص میں 3 چیزیں موجود ہوں، چیزیں بولیے آپ، میں ادھر ادھر کی بات لفاظی بات کرنے کا عادی نہیں. 3 چیزیں موجود ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. کیا پائے گا؟ مٹھاس، ایمان کی مٹھاس پائے گا. پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو. کہو سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول سے تمام لوگوں سے کیا ہو؟ محبت ہو. اور دوسری چیز وہ کسی بھی مسلمان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. سبحان اللہ. میرے مرشد آزاد کاشی رحمت اللہ علیہ موجودہ حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اسی مرید سے محبت کرتے ہیں. دولت کے لیے محبت نہیں کرتے ہیں، جائیداد کے لیے محبت نہیں کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. یہ ولیوں کی شان ہے، وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. دشمنی کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں. الحب للہ والبغض للہ. اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرو، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرو. کہو سبحان اللہ. اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرو، اللہ کے دوستوں سے. اس لیے کہ حزب الشیطان، شیطان کی جماعت، حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. بے شک شیطان کی جماعت جو ہے وہ نقصان والے ہیں. حزب اللہ، اللہ کی جماعت. کہو سبحان اللہ. حزب اللہ کون جماعت؟ بولو جلدی سے. اللہ کی جماعت، انبیاء کی جماعت کو حزب اللہ کہتے ہیں، صدیقین کی جماعت کو حزب اللہ کہتے ہیں، شہداء کی جماعت کو حزب اللہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کی جماعت کو حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت کہتے ہیں. حزب اللہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ کی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے. کون جماعت ہے بولیے؟ ارے دودھ اور پانی میں ملاپ ہو سکتا ہے. بولیے آگ اور پانی میں کبھی ملاپ ہو سکتا ہے؟ بولو. اسی طرح سے حق اور باطل میں کبھی ملاپ ہو سکتا نہیں. اور سنیے تیسری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا مذہب اسلام پر وہ اس طرح سے قائم رہے، اس طرح سے وہ مذہب اسلام پہ ایسا نہیں کہا کیجئے گا مجلس اجازت نہیں دیتی ہے، نام ہے مسلمان مگر کام کر رہا ہے شیطان والا. شادی بھی کر رہا ہے، کوئی مسلمان عورت سے بھی شادی کر رہا ہے اور غیروں سے بھی شادی کر رہا ہے، نام ہے مسلمان. ہوشیار رہنا. کہو سبحان اللہ. ہوشیار رہیے، خبردار رہیے. اور میں کہاں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو سمجھ جائیے حضرات. یہ سیاسی مجلس نہیں ہے، یہ روحانی مجلس ہے، مگر روحانی مجلس کے ذریعے سے آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کامیاب اسے کرنا ہے جو محبت سے، سماج سے محبت سے ملے، سماج کو بانٹے نہیں، ہندو مسلم کرے نہیں، بس اسے ہی خیال رکھنا ہے. سبحان اللہ. اسے ہی جس کے اندر انسانیت ہو، جس کے اندر کیا ہو؟ انسانیت سے محبت ہو. میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر بھی رہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سبحان اللہ. اس کے ساتھ کیا کرو؟ بولو. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری چیز وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح دوزخ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی مذہب اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے، ایمان کمزور نہ کرے بلکہ مذہب اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام.
بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ سنیے آپ 5 منٹ، میرے پاس وقت رہ گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور سود کا بہت اہتمام فرمایا، اور فرمایا کسی شخص کے لیے ایک سودی درہم کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اللہ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ، بولو زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور آگے سنیے سب سے بڑا سود کیا ہے وہ سنیے، صرف حدیث کا مفہوم پیش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا سود یہ ہے کسی مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ سمجھے؟ کسی مومن کی عزت کو اچھالنا، اس کی غیبت کرنا، اس کے کردار کشی کرنا، اس کو نیچا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، ان کی عزت پہ حملہ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعبہ کے ڈھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا۔ کسی پر ریپ کا الزام دینا لگا دینا، کسی پر چوری کا الزام لگا دینا، کسی پر زنا کا الزام لگا دینا، طرح طرح کے الزام تراشی کر دینا، یہ سود سے بھی بڑا ہے، سود سے بڑا گناہ ہے۔ تو آج اس مجلس میں توبہ کریں کہ ہم سود سے بھی بچیں گے اور ہر مسلمان کی عزت کریں گے۔ یہ سبحان اللہ، اس لیے کہ ہر مومن کی عزت واجب التکریم واجب ہے۔ تو اس کی عزت کیا بولیے؟ واجب ہے، ہر مسلمان کی عزت اور تکریم واجب ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں مسلمانوں، سود سے بچیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب سود اور زنا اور شراب کی کثرت ہوگی۔ سود، زنا اور شراب کی کیا ہوگی بولیے؟ کثرت ہوگی۔ یہ 3 چیزوں سے اگر اب ہم آج بچ گئے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی روشن ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ پہلی چیز سود، بولو انشاءاللہ سود نہیں کھائیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حرام کا ایک لقمہ جس نے اپنے پیٹ میں ڈالا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حرام کا لباس پہن کے نماز پڑھو گے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچو، جو سودی کاروبار کر رہا ہے، جو سودی لین دین میں گرفتار ہے، بتاؤ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اسی لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ سود سے بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ زنا سے بچیں، شراب سے بچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیروں سے زنا کرتا ہے تو زنا کے ٹائم اس کے سینوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب بندہ چوری کرتا ہے اس وقت اس کے سینوں سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب بندہ شراب پیتا ہے اس کے سینوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو مسلمانوں، آج اس مجلس میں محلے سے، سوسائٹی سے شراب سے پاک و صاف کیجیے، سودی کاروبار سے پاک صاف کیجیے، تو انشاءاللہ العزیز رب کی رحمت برسے گی اور ہماری زندگی بھی انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ بولے انشاءاللہ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ ہی کیا ہے؟ 2 اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کر جائے۔ ماں باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو، بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہر مسلمان کی عزت تکریم کرو گے انشاءاللہ دعائیں ملے گی۔ کیا ملے گی؟ اور سینہ کو اگر آپ چاہتے ہیں مدینہ بنائے، سینہ پاک و صاف ہو جائے، ایک دوسرے مسلمان کو سلام کیا کر لیا کرو؟ سلام کر لیا کریں کہ دوسرے مسلمان کو۔ میرے آقا نے حضرت انس سے فرمایا، اے انس 2 باتوں کو خاص کر کے خیال رکھنا، 2 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ملے اسے پہلے سلام کرنا۔ کیا کرنا بولے؟ پہلے سلام کرنا۔ جب تم کسی مسلمان کو پہلے سلام کرو گے، اس کا صلہ، اس کا فائدہ، بینیفٹ کیا ملے گی؟ تمہاری عمر، تمہارا لائف بڑھ جائے گا، تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی عمر بڑھ جائے تو سب سے پہلے کیا کیجئے بولیے؟
سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کیجئے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرنا. بولے کتنا دور ہے جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی. ارے کیا ماں کو سلام کریں گے, کیا بیوی کو سلام کریں گے, کیا ابا کو سلام کریں گے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے انس گھر میں جاؤ ماں پہ نظر پڑ جائے تو ماں کو سلام کرو, باپ پہ نظر پڑ جائے تو باپ کو سلام کرو, بیوی پہ نظر پڑ جائے تو بیوی کو سلام کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری روزی میں برکت ہوگی. کیا ہوگی بولیے؟ تمہاری روزی میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. تو عزیزان محترم میاں بیوی میں اگر سلام ہو تو طلاق ہوگی؟ ڈیورس ہوگا؟ طلاق نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. افشوا السلام واطعموا الطعام. حقانی انجمن یہی تو کر رہی ہے, سلام کو عام کر رہی ہے, لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے. سبحان اللہ. روزی میں تنگی ہو جائے, ہمارے بہار میں کہاوت ہے روزی میں تنگی ہو جائے چھوٹی پڑ جائے تو پنچایت کے لوگوں کو بلا کر اپنی دواری میں کھانا کھلا لیا کرو. ارے پنچایت مانے بستی لوگوں کو پنچ ہی بولتے ہیں, پنچایت بولتے لوگوں کو. کیا مطلب ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری روزی میں تنگی ہو جائے تو کبھی کبھی اپنے پڑوسی کو بلا لیا کرو, کھانا کھلا دیا کرو. اسی لیے کہ دعائیں ملے گی, تمہاری روزی میں اضافہ ہوگی, تمہاری روزی بڑھ جائے گی. اب آئیے بس 1-2 منٹ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ حقانی وظیفہ پڑھتے ہیں. بات ادھوری نہیں مکمل ہو جائے. سبحان اللہ بولیے. ادھوری نہیں کیا ہو جائے بولے آپ. اب انشاءاللہ زندگی سلامت رہی, وقت نہیں ہے, آئندہ سال آؤں گا. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, ہم کو بھی سلامت رکھے. سبحان اللہ. اللہ ہماری کمیٹی کے نوجوانوں کو سلامت رکھے, حقانی انجمن کو سلامت رکھے. کہ ہم سب کیا پڑھتے ہیں کلمہ شہادت. سبحان اللہ بولیے. کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. بولیے نا بات. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کلمہ کون ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اذان گاچھی نے ہم کو اور آپ کو رب کا پیارا بنایا یا کچھ اور بنایا؟ بولیے نا سبحان اللہ. رب کا پیارا بنایا. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحابہ نے پوچھا تھا کہ مجھے دنیا کا خزانہ نہیں چاہیے, مجھے جنت کا خزانہ چاہیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ, جنت کا خزانہ چاہیے. لاہور پڑھا کریں. تو اذان گاچھی نے کیا دیا؟ دنیا کا خزانہ نہیں رکھا. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ بڑے مالدار تھے, پراپرٹی کے مالک تھے, جائیداد کے زمیندار تھے. وہ اگر چاہتے تو اپنے گھر کی دیوار پہ سونے کی کلش چڑھا لیا کرتے, مگر فقیری زندگی بسر کی. سبحان اللہ. کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے. سوری نامی جنگل جیسی جگہ کو آپ نے چنا. آج وہ سوری نہیں, سوری جنگل نہیں. اس لیے اللہ والے اگر جنگل میں چلے جاتے ہیں وہ جنگل منگل ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے بولو؟ اللہ والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں ویران جگہ کو آباد کر دیتے ہیں. سبحان اللہ بولو. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سبح القدس پڑھتے ہیں. سبح القدس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے استغفار پڑھتے ہیں. استغفر اللہ ربی. پڑھیے نا میرے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا علی شیر خدا. ایک بات بتا دیں, اندر کی بات سب نے بتایا, ہم بتائیں. اور اندر کی بات بتانے کے لیے کتنا ٹینشن لینا پڑتا ہم جانتے ہیں. بولو سبحان اللہ بولو. میرے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کس خاندان سے ہیں بتا دیں ذرا سا. جس کا نمک کھاتے ہیں اس کا گاتے بھی ہیں. کہیے سبحان اللہ. میرے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہیں.
فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہیں. میرے احسان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو 8 سلسلوں نے خلافت عطا کی. قادری، چشتی، نقشبندی، مجددی، سہروردی، تمام سلاسل سے آپ کو خلافت ملی. میرے احسان گاچھی رحمت اللہ علیہ کس خاندان سے ہیں بار بار بتاتا ہوں، بتاتا رہوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں اور شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں. میرے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ. اور ہم سب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. یہ سبحان اللہ. صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، مولا علی شیر خدا سے، حسن و حسین سے محبت کرنے والے، غوث پاک سے محبت کرنے والے، خواجہ اجمیری سے محبت کرنے والے، سارے اولیاء اللہ سے محبت کرنے والی جماعت کا نام حقانی جماعت. سبحان اللہ. کیا نام بولو یہ حقانی جماعت. تو ہم سب کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں زیادہ سوچا مت کیا کرو، زیادہ ٹینشن میں رہا مت کیا کرو. جب زیادہ سوچ آ جائے، فکر آ جائے نا، استغفار پڑھ لیا کرو، ٹینشن دور. ہم سب زیادہ سوچتے ہیں جناب، گھریلو میٹر میں سوچتے ہیں، دنیاوی میٹر میں سوچتے ہیں، گھنٹوں شیطان ڈالتا ہے وسوسہ. روزی کے لیے، روزی کے لیے، رزق کے لیے سوچو. جس نے پیدا کیا وہ تو روزی دے گا ہی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر جتنی سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. کہو سبحان اللہ. وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے کہاں ٹھہرے گا. وہ پروردگار اس چونٹی کو جانتا ہے کس سوراخ اور کس بل میں جا کے بیٹھے. اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 120 دن کا ہوتا ہے نا، اسی وقت اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے. اسی لیے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں تم زیادہ سوچا مت کیا کرو، جتنی دیر تم سوچو فکر میں لگاؤ گے، استغفار پڑھ لیا کرو، تمہاری روزی میں اللہ دے گا. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم استغفار پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا تمہارا وہاں خیال بھی نہیں پہنچا ہوگا، اللہ تمہیں روزی عطا فرما دے گا. تو انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے، انشاءاللہ بولو پڑھیں گے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ سورہ فاتحہ. کیا پڑھتے ہیں بولے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل پڑھتے ہیں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اسے مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فلق پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد سورہ ناس پڑھتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو سو، گانا مت سنو، دنیا کی باتیں نہ کرو، وضو کرو، سورہ فلق، سورہ ناس اور قل یا ایھا الکافرون، یہ 3 سورتوں کو پڑھ کے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک لو، سر سے پاؤں تک پھیر لو. جادوگر جادو چلائے گا آپ پر تو کوئی جادو چل سکتا. اب بتاؤ ایسے گنڈے تعویذ والوں کے پاس میں جاؤ گے کہ جو تمہارا 10,000 20,000 لے کر کے تمہیں زعفران کے ذریعے سے تعویذ لکھ کر کے دیتا ہے، میں اس کا مخالف بھی نہیں ہوں. اسی لیے قرآنی آیات شفا ہے، آیت شفا لکھ کر کے دیتا ہے. مگر یاد رکھو 5,000 10,000 لیتا ہے کہ نہیں؟ بولو 500 1000 روپے لیتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو مسلمانوں، قرآن کو جس نے چھوڑ کر صرف تعویذ گلے میں لٹکا لیا، قرآن کچھ اثر نہیں دے گی. اس اثر اس وقت دے گی جب تک تم قرآن پاک پہ مکمل طور سے عمل نہ کرو گے، اس وقت تک قرآن تمہیں اثر نہیں دے سکتی ہے. سورہ فلق پڑھو، قرآنی وظیفہ پڑھو اور قرآنی تعویذ لے کے جاؤ. کیا لے جاؤ گے؟ قرآنی تعویذ لے کے جاؤ. جو قرآن پڑھتا ہے ما هو شفاء و رحمت
قرآن کیا بولیے؟ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے. اس کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. قرآن پڑھو، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی طرح کی غلطی گستاخی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. آمین کہیں آپ. زبان پہ درود مصطفیٰ عطا فرمائے، عمل میں سنت مصطفیٰ عطا فرمائے، قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیں.